بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين وسيدنا أحمد المجتبى محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقط قال الله تعالى في الفرقان الحميد والمحكم كتابه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا صدق الله المولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان گرامی قدر، برادران ملت اسلامیہ، بندگان توحید و عاشقان رسول و آل رسول، گدایان دربار بطول و ناظرین کرام، آج 19 ماہ رمضان المبارک ہے اور آج میں پہلی بار آپ لوگوں کے درمیان لائیو آیا ہوں۔ حالانکہ یہ مجھے پسند نہیں ہے کہ سوشل میڈیا میں لائیو آ کر باتیں کہیں جائیں، میں ان سب چیزوں سے کافی دور رہتا ہوں، مگر چونکہ ہمارے دوست و احباب اور مسلسل مومنین کا یہ اصرار ہو رہا تھا کہ یہ جو اس وقت یہ دور پورا شوب میں جو چاروں طرف وبا چلی ہوئی ہے اور لوگ اپنے اپنے گھروں میں مقید ہو چکے ہیں، مگر چاہے دور جیسا بھی ہو، زمانہ جیسا بھی ہو، ذکر اہل بیت نہ کل رکا تھا، نہ آج رکا ہے اور نہ قیامت تک یہ رکے گا۔ چاہے جیسی بھی وبا پھیلے، چاہے ظلم و ستم کا بازار سرگرم ہو، ذکر اہل بیت، ذکر محمد و آل محمد ہوتا رہے گا۔ عزیزان گرامی، آج کی اس مختصر سی لائیو مجلس کے لیے میں نے قرآن مجید کی جس آیت وافی ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، پروردگار عالم خداوند کریم یہ ارشاد فرماتا ہے، اللہ اپنی کتاب میں یہ ارشاد فرما رہا ہے اور اللہ اپنے حبیب سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے، وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، اے میرے حبیب، اے میرے رسول، اے مدینے کے تاجدار، اے احمد مختار، اے سرور کونین، اے میرے حبیب، آپ ان گزشتہ انبیاء سے، ان گزر جانے والے نبیوں سے ذرا سوال تو کیجئے، ان سے پوچھئے تو صحیح کہ ان کو رسالت کس بنیاد پر ملی ہے۔ اس آیت کا ایک بیک گراؤنڈ میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں کہ جب بعد رسول تیسرے خلیفہ کے دور میں جب قرآن مجید کی آیتوں کو جمع کرنے کا کام شروع ہوا تو قرآن مجید کی آیتوں کو اس طرح جمع کیا گیا کہ جس کو قرآن مجید کی جو بھی آیت یاد ہوتی تھی، جو بھی سورہ یاد ہوتا تھا، وہ دربار میں آ کر اس کی تلاوت کرتا تھا اور اس کے ذریعہ قرآن مجید کو لکھ کر قرآن مجید جمع کیا جا رہا تھا۔ تو اسی دوران ایک صحابی رسول آئے اور دربار میں آ کر انہوں نے قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت کی کہ اللہ فرما رہا ہے، وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، اے میرے حبیب، اپنے پہلے گزر جانے والے انبیاء سے سوال کیجئے کہ ان کو رسالت کیسے ملی۔ تو لوگ اس آیت کو سن کر حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، اور پریشانی کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے انبیاء، ہمارے نبی،
ہمارے رسول، ہمارے آقا و مولا حضور احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، ختم المرسلین ہیں، آخری نبی ہیں۔ تو آخری نبی کیسے گزر جانے والے انبیاء سے پوچھ سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں؟ وہ کس طرح حضرت آدم سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کو رسالت کیسے ملی جبکہ وہ حضرت آدم کے دور میں نہیں تھے؟ وہ کس طرح حضرت عیسیٰ سے پوچھ سکتے ہیں کیونکہ حضرت عیسیٰ رسول اللہ کے دور میں نہیں تھے؟ حضور کس طرح جناب موسیٰ سے پوچھ سکتے ہیں کیونکہ موسیٰ ہمارے آقا کے دور میں نہیں تھے؟ حضور کس طرح حضرت داؤد سے پوچھ سکتے ہیں اس لیے کہ داؤد علیہ السلام ہمارے نبی کے دور میں نہیں تھے؟ حضور کس طرح سلیمان علیہ السلام سے پوچھ سکتے ہیں اس لیے کہ جناب سلیمان نبی ہمارے نبی کے دور میں نہیں تھے؟ تو لوگوں نے مل کر ایک اجتماعی فیصلہ یہ کیا کہ یہ آیت قرآن مجید کی نہیں ہو سکتی۔ اللہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ اے میرے حبیب آپ اپنے گزر جانے والے انبیاء سے سوال کریں، کیونکہ گزشتہ انبیاء آخری نبی کے دور میں موجود نہیں ہیں، لہذا یہ قرآن کی آیت نہیں ہے۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں، ابھی فیصلہ لیا ہی جا رہا تھا کہ اسی دربار میں ایمان کے 10ویں درجے پر فائز ایمان جن کا تھا صحابی رسول، سب سے بزرگ صحابی رسول حضرت سلمان فارسی رحمت اللہ علیہ وہاں پر بیٹھے تھے۔ حضور سرکار سلمان فارسی نے کہا کہ ذرا ٹھہر جاؤ، اتنی عجلت کس لیے؟ اور اس کے بعد حضرت سلمان فارسی مولا کائنات کے پاس تشریف لائے اور مولا علی علیہ السلام کے پاس آ کر کہا مولا دیکھیے دربار میں قرآن مجید کو جمع کیا جا رہا ہے۔ ایک صحابی نے آ کر قرآن کی یہ آیت پڑھی ہے کہ جس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب آپ اپنے گزر جانے والے انبیاء سے سوال کریں کہ ان کو رسالت کیسے ملی ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن کی آیت نہیں ہو سکتی اس لیے کہ گزشتہ نبیوں نے ہمارے نبی کا دور نہیں دیکھا۔ مولا علی نے کہا کہ ٹھہرو میں ساتھ چلتا ہوں۔ مولا علی دربار خلافت میں گئے، لوگوں نے مولا علی کو دیکھا، مولا نے کہا کہ کیا بات ہے، کیا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے؟ کہا کہ ایک مسلمان، ایک صحابی یہ آیت لے کر آئے ہیں اور یہ کہتے ہیں قرآن کی آیت ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنے اے حبیب اپنے گزر جانے والے نبیوں سے سوال کرے کہ ان کو رسالت کیسے ملی۔ تو یہ قرآن کی آیت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے کہ آدم ہمارے نبی کے دور میں تھے نہیں، موسیٰ ہمارے نبی کے دور میں تھے نہیں، عیسیٰ ہمارے نبی کے دور میں تھے نہیں، ابراہیم ہمارے نبی کے دور میں تھے نہیں، سلمان ہمارے نبی کے دور میں تھے نہیں، یحییٰ ہمارے نبی کے دور میں تھے نہیں، زکریا ہمارے نبی کے دور میں تھے نہیں۔ تو یہ قرآن کی آیت کیسے ہو سکتی ہے؟ مولا علی نے مسکرا کر کہا کہ ہاں یہ میں بھی مانتا ہوں کہ آدم ہمارے نبی کے دور میں نہیں تھے، موسیٰ ہمارے نبی کے دور میں نہیں تھے، عیسیٰ ہمارے نبی کے دور میں نہیں تھے، مگر یہ جان لو کہ آدم ہمارے نبی کے دور میں نہیں تھے مگر ہمارے نبی آدم کے دور میں تھے، موسیٰ ہمارے نبی کے دور میں نہیں تھے مگر ہمارے نبی حضرت موسیٰ کے دور میں تھے، عیسیٰ ہمارے نبی کے دور میں نہیں تھے مگر ہمارے نبی حضرت عیسیٰ کے دور میں تھے، ابراہیم ہمارے نبی کے دور میں نہیں تھے مگر ہمارے آقا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں موجود تھے۔ تو لوگوں نے کہا کہ یا علی پھر آپ ہی بتائیے کہ قرآن کی یہ آیت کہاں پہ نازل ہوئی؟ تو مولا کائنات نے فرمایا کہ یہ آیت یہ زمینی آیت نہیں ہے، یہ آیت زمین پر نہیں بلکہ آسمان پر نازل ہوئی ہے، اور یہ آیت تب نازل ہوئی تھی جب حضور شب معراج آسمانوں کو پار کرتے ہوئے مقام بیت معمور پر پہنچے تو اللہ نے اس وقت تمام انبیاء کو کھڑا کر کے میرے حبیب سے کہا، جب تمام انبیاء کی جماعت وہاں پر گروہ انبیاء کی جماعت موجود تھی تو اللہ نے کہا وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، اے میرے رسول اپنے گزر جانے والے ان رسولوں سے سوال تو کیجئے کہ ان کو رسالت کیسے ملی۔ تمام لوگ حیرت میں رہ گئے، تمام لوگ خاموشی سے، تمام لوگوں نے سر جھکا لیا اور مولا علی اس فیصلے کو مان لیا۔ اب سوال یہ ہے عالم اسلام سے کہ مجھے یہ بتائیں کہ مولا علی نے جب یہ بات کہی کہ یہ آیت شب معراج آسمان پر نازل ہوئی، یہ آیت معراج میں نازل ہوئی ہے، مقام بیت معمور پہ نازل ہوئی ہے، تو کسی صحابی نے، کسی مسلمان نے بڑھ کے علی سے یہ سوال نہیں کیا کہ علی یہ آیت آسمان پر نازل ہوئی ہے تو آپ کو کیسے پتا چلا؟ یا علی یہ آیت معراج پہ نازل ہوئی ہے تو آپ کو کیسے پتا چلا؟ یا علی یہ آیت آسمان پر نازل ہوئی ہے، یہ آیت بیت معمور پر نازل ہوئی ہے تو آپ کو کیسے پتا؟ سارے مجمع کی خاموشی یہ بتا رہی تھی کہ سارا مجمع یہ مان رہا تھا کہ معراج میں رسول اکیلے نہیں تھے، رسول کے ساتھ علی بھی موجود تھے، رسول کے ساتھ ہمارے مولا بھی موجود تھے، ہمارے مولا کائنات بھی موجود تھے۔ یہی تو وجہ ہے کہ بیدم شاہ وارسی رحمت
علیہ اپنے شعر میں فرماتے ہیں کہ سحر ہوئی شب معراج کی تو لوگوں نے جمال پاک رخ سید البشر دیکھا، کہا غلاموں نے ہم سے بھی کیجئے ارشاد، جو کچھ حضور نے یا شاہ عرش پر دیکھا، دہن فشا ہوئے لالے لبے رسول کریم، عجیب مرتبہ حیدر کا عرش پر دیکھا، ولی ولی کی صدا تھی جہاں جہاں پہنچے، علی 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 نظر آئے جدھر جدھر دیکھا۔ یعنی کہ یہ شان نزول یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ شب کے ساتھ مولا کائنات موجود تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اللہ نے جب عالم میثاق میں تمام نبیوں سے یہ عہد لیا، عالم میثاق میں تمام نبیوں کو جمع کر کے اللہ نے عہد لیا۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے، سورہ 81 آیت ہے، اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْنَا وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اللہ نے تمام آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے نبیوں سے یہ عہد لیا عالم میثاق میں، اور اللہ نے کہا کہ اے گروہ انبیاء یہ گواہی دو، آج تم کے سب یہ عہد کرو کہ جب آنے والا میرا آخری نبی آئے گا، میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں گے تو تم سب کے سب ان پر ایمان لاؤ گے، تم ان پر ایمان بھی لاؤ گے، اور فقط ایمان نہیں لانا ہے، وَلَا تَنْصُرُنَّهُ تمہیں ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ قَالَ أَقْرَرْنَا کیا تم سب کے سب اقرار کرتے ہو؟ سب کے سب نے کہا قَالُوا أَقْرَرْنَا ہم سب کے سب اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا تو گواہ ہو جاؤ، آج میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دینے والوں میں گواہوں میں شامل ہوں۔ اور اللہ نے کہا کہ اور اے گروہ انبیاء، اے آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے نبی، تم سب کے سب گواہ ہو جاؤ، تم سب نے عہد کر لیا کہ آنے والے میرے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ تم ایمان بھی لاؤ گے، ان کی مدد بھی کرو گے، مگر جان لو کہ اگر تم نے اپنا یہ عہد پورا نہیں کیا، اگر تم نے یہ وعدہ پورا نہیں کیا، اگر تم نے میرے آخری نبی پر تم ایمان نہ لائے، ولا تنصرنہ اور اگر تم نے ان پر ان کی نصرت نہیں کی، ان کی مدد نہیں کی، تو اللہ کیا کرے گا؟ فمن تولی بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون اللہ تم سب کے سب کی نبوتوں کو فاسق کر دے گا، اللہ تمہاری نبوتوں کو فاسق قرار دے دے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مجھے یہ بتائیں، عالم اسلام سے میرا سوال ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے نبیوں نے وعدہ کیا کہ نہیں کہ آخری نبی پر ایمان لائیں گے؟ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے نبیوں نے یہ اللہ سے وعدہ عہد لیا کہ نہیں، عہد کیا کہ نہیں کہ ہم سب کے سب مدد کریں گے؟ تو عہد سب نے کیا ایمان لانے کا، عہد سب نے کیا کہ آخری نبی کی مدد کریں گے، مگر سوال یہ ہے مسلمانوں کہ مدد کس نے کی؟ مدد کہاں پہ کی؟ کیا خیبر میں جب نبی کو ضرورت پڑی تھی؟ کیا بدر میں جب نبی کو ضرورت پڑی تھی مدد کی تو کیا حضرت آدم علیہ السلام آئے تھے مدد کے لیے؟ کیا احد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے مدد کے لیے؟ کیا خندق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تھے مدد کے لیے؟ کیا اور جنگوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تھے مدد کے لیے؟ تو پتہ یہ چلا کہ کوئی نبی مدد کے لیے نہیں آیا، کوئی نبی آخری نبی کی نصرت کے لیے نہیں آیا، مگر وعدہ تو سب نے کیا تھا، اور اللہ نے کہا تھا کہ اگر مدد نہیں کرو گے تو تم سب کی نبوتیں فاسق ہو جائیں گی۔ مگر جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، جب ہم حدیث پڑھتے ہیں تو قرآن کا جواب ہمارے آقا نے دے دیا۔ ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ اگر جو شخص بھی یہ ارادہ کرتا ہے کہ وہ دیکھے آدم کو اس کے علم کے ساتھ الى آدم فی علمہ وَإِلَى موسیٰ فی حیبتہ وَإِلَى عیسیٰ فی زہدہ وَإِلَى نوح فی کمالہ وَإِلَى یوسف فی جمالہ فَيَنْظُرُ إِلَى وَجْهِ علی ابن ابی طالب۔ ہمارے آقا نے فرمایا کہ جو شخص آدم کے علم کو دیکھنا چاہتا ہے، موسیٰ کی حیبت کو دیکھنا چاہتا ہے، عیسیٰ کی زہد کو دیکھنا چاہتا ہے، نوح کے تقوی کو دیکھنا چاہتا ہے، موسیٰ کے جلال کو دیکھنا چاہتا ہے، یوسف کے جمال کو دیکھنا چاہتا ہے، میرے کمال کو دیکھنا چاہتا ہے، تو فَيَنْظُرُ إِلَى وَجْهِ علی ابن ابی طالب، وہ علی ابن ابی طالب کے چہرے کی طرف نظر کر لے تو پتہ یہ چلا کہ حسن مولا کائنات میں علم آدم بھی موجود ہے، حیبت موسیٰ بھی موجود ہے، زہد عیسیٰ بھی موجود ہے، نوح کا تقوی بھی موجود ہے، یوسف کا جمال بھی موجود ہے، موسیٰ کا جلال بھی موجود ہے، میرے آخری نبی کا کمال بھی موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے آقا نے کہا کہ اگر تمام نبیوں کی نبوتوں کی کمالات کو دیکھنا ہے تو
तो अली के चेहरे की तरफ देख लो। पता ये चला कि मौला अली बद्र में सिर्फ नबी की मदद नहीं कर रहे थे, सिर्फ हमारे नबी की मदद नहीं कर रहे थे, वो 1,24,000 नबियों की मदद कर रहे थे। पता चला मौला अली खैबर में सिर्फ हमारे नबी की मदद नहीं कर रहे थे, 1,24,000 अंबिया की मदद कर रहे थे। पता चला कि हमारे मौला अली ओहद में सिर्फ नबी की मदद नहीं कर रहे थे, बल्कि ग्रोहे अंबिया की 1,23,999 अंबिया की मदद कर रहे थे। अगर अली मदद ना करते तो फिर जब कयामत के दिन अल्लाह ग्रोहे अंबिया से सवाल करता कि तुमने आखिरी नबी की मदद क्यों नहीं की, तो वो क्या जवाब देते? पता चला कि अली ने नबी की मदद कर कर तमाम ग्रोहे अंबिया की मदद की है। यही तो सबब है कि हजरत शम्स तबरेजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कोई आदम नहीं आया था, कोई मूसा नहीं आया था, कोई ईसा नहीं आया था, कोई जकरिया नहीं आया था, कोई इदरीस नहीं आया था, कोई याकूब नहीं आए थे, कोई ईसा नहीं आए थे। हज़रत शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जिसको भी तमाम अंबिया की नबूवतों को देखना है, उनके कमालात को देखना है, तो वो मौला अली को देख लें। हज़रत शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह फरमाते हैं वो एक अकेला अली था जो कभी आदम की शक्ल में आया, कभी मूसा की शक्ल में आया, कभी ईसा की शक्ल में आया। ता सूरत पैवंद जहां बूद अली बूद, ता नक्श जमी बूद जमा बूद अली बूद। हम आदमो, हम इदरीसो, हम हूदो, हम इलियास, हम मूसाओ, हम ईसाओ, हम हूद अली बूद। फरमाते हैं कि वो अली था जो कभी आदम बनकर आया, कभी हूद बनकर आया, कभी मूसा बनकर आया, कभी ईसा बनकर आया। तो पता ये चला कि मेरा मौला वो है कि जो नबियों की मदद कर सकता है। तो अगर हम उम्मती होकर अली को मदद के लिए पुकारें, अगर हम या अली मदद पुकारते हैं, तो फिर मुनाफिकों के पेट में मरोड़ क्यों पैदा हो जाता है। अजीजान गिरामी, आज सारे जमाने में आप देख रहे हैं जो मुसलमानों के हालात हैं, जिस जुल्म और सितम को मुसलमान सहने पर मजबूर हो गया है, चारों तरफ जो हमारी रुसवाई मुसलमानों का मुकद्दर बन चुकी है, इसका सबब यह है कि आज मुसलमान अहले बैत से दूर हो गया, आज मुसलमान मौला अली से दूर हो गया। अली को इस्लाम से निकालोगे तो इस्लाम में क्या बचेगा? इस्लाम में कुछ नहीं बचता। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है, एक ज़र्ब यदुल्लाही, एक सजदे शब्बीरी। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि पूरे इस्लाम को खंगाल कर देख लो, इस्लाम के दामन में बस दो ही चीजें हैं, या अली की इस्लाम को बचाया, या बेटे ने सर कटा के इस्लाम को बचाया। इस्लाम से अली को निकालोगे तो क्या बचता है? आज ये माह रमजानुल मुबारक है, आज 19 रमजान की तारीख है, अभी 17 रमजानुल मुबारक गुजरा, जंग बद्र का दिन गुजरा। क्या हुआ जंग बद्र में? मुसलमान 313 थे, काफिर कुफार का लश्कर 1000 की तादाद में आया था, उनमें 70 कुफार को मुसलमानों ने मारा, और 70 कुफारों में अकेले मौला अली ने 36 काफिरों को कत्ल किया। पता चला कि बद्र में अगर अली ना होते तो इस्लाम को फतह याबी नसीब ना होती। जंग बद्र के बाद जंग ओहद में क्या हुआ? जंग ओहद, जब जंग बद्र के बाद कुफार शिकस्त खुर्दा होकर और दिल में उनके इंतकाम की चाह उठ रही थी, हिंदा ने एक वैशी नामी एक शख्स को जो बहुत जबरदस्त नेजाबाज था, नेजा मारने में वो माहिर था, एक्सपर्ट था, उसको उसने ये लालच दी थी कि अगर तुम अमीर हमजा या अली में से किसी एक को कत्ल करोगे तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगी, तुम्हारे गुलामी से तुम्हें आजाद कर दिया जाएगा। जंग ओहद जब हजरत अमीर हमजा को शहीद कर दिया गया, अल्लाह के रसूल ने 50 सहाबी से 50 मुसलमानों को एक पहाड़ के ऊपर एक चोटी पर खड़े होने का हुक्म दिया, और उनको हुक्म दिया था कि चाहे ये जंग मुसलमान जीते या हारे, मगर तुम्हें पहाड़ से नहीं उतरना है। मगर अल्लाह ने जब मुसलमानों को ज़ाहिरी तौर पर फतह नसीब की, एक वो वक्त आया कुफार का लश्कर भागने लगा, मौला कायनात ने हमला किया, अमीर हमजा ने हमला किया, कुफार का लश्कर भागने लगा। तो वो मुसलमान जो पहाड़ों पर थे, वो तारीख है, ये रिवायतें हैं कि मुसलमान पहाड़ से नीचे उतरने लगे, माल गनीमत के लिए नीचे आ रहे थे। मगर उसी वक्त जब पहाड़ के नीचे वो आने लगे तो खालिद इब्न वलीद ने पीछे से पहाड़ की तरफ जाकर हमला किया। तो हुआ यह कि मुसलमान दोनों तरफ से घिर गए, कुछ तो जान बचाकर चले गए मैदान छोड़कर, मगर मुसलमान बीच से घिर गए। और उसी वक्त
ہمارے آقا کو ایک شخص نے ایک پتھر اٹھا کر مارا، میرے آقا کے 2 دندان شہید ہو گئے، میرے آقا گھوڑے سے گرنے لگے، وہاں پر شیطان کی آواز آئی کہ محمد مر گئے، محمد مارے گئے، حضور تنہا اکیلے رہ گئے تھے، گڑھے میں گر گئے تھے، کفار نے حضور کو گھیر لیا تھا اور چاہا تھا کہ آقا کو قتل کر دیں، مگر جنگ احد میں وہی میرے مولا کائنات، وہی خیبر شکن مولا، وہی بت شکن علی مجمع کو چیرتا ہوا میرا مولا پہنچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اور حضور کے تحفظ کے خاطر، حضور کی مدد کے خاطر کفاروں کو انہوں نے چاروں طرف سے قتل کرنا شروع کیا۔ تاریخ نے بتایا کہ علی نے اس طرح تلوار چلائی کہ کفار بھاگنے لگے، جنگ کرتے کرتے مولا علی کی تلوار ٹوٹ گئی۔ مولا علی نے اللہ کے رسول سے کہا کہ یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی ہے، اب کیا کیا جائے، تلوار کا انتظام کیجئے۔ حضور خاموش ہیں، اس لیے خاموش ہے کہ حضور جانتے ہیں کہ جب علی اللہ کے گھر سے آیا ہے تو تلوار بھی اللہ ہی بھیجے گا، لہٰذا وہی ہوا کہ جبریل امین ہاتھوں میں تلوار لیے، ذوالفقار لیے، قصیدہ پڑھتے ہوئے نازل ہوئے۔ شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، اور آنے کے بعد ذوالفقار مولا کو پیش کیا گیا۔ عزیزان گرامی، کون ہے علی کے علاوہ کہ جس کے خاطر آسمان سے لوہا نازل ہوا؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے آسمان سے لوہے کو نازل کیا جو کفار پر بہت شدید ہے۔ وہ ذوالفقار، وہ لوہا کس کے لیے نازل ہوا؟ وہ لوہا مولا کائنات کے لیے نازل ہوا۔ اب اس پہ کچھ منافقین یہ کہتے ہیں کہ آسمان سے تلوار نازل ہوا، لوہا نازل ہوا، یہ کیسی بات ہے؟ کیا آسمان میں کوئی تلوار بنانے کی فیکٹری ہے؟ کیا آسمان میں کوئی لوہے بنانے کا کارخانہ ہے؟ میں ان جاہلوں کو، ان منافقوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بتاؤ کہ ذوالفقار تو بعد میں نازل ہوا، مولا علی کے لیے ذوالفقار تو بعد میں اترا ہے، پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے دمبا تو پہلے نازل ہوا۔ تو مجھے یہ بتاؤ کیا آسمان میں کوئی دمبوں کی منڈی ہے؟ تو لوہے کا کارخانہ ڈھونڈنے والوں دیکھو، جہاں پر دمبے کی منڈی ملے گی اسی کے بغل میں تمہیں تلواروں کا کارخانہ بھی مل جائے گا۔ ہاں عزیزان گرامی، یہ آج 19 رمضان المبارک کی تاریخ ہے، مولا کائنات کی شہادت کی تاریخ ہے۔ عزیزان گرامی، میں شان علی، عظمت علی چاہے دن رات، سالوں سال بھی اگر بیان کیا جائے تو مولا علی کی فضیلت کم نہیں ہو سکتی۔ تمام درخت اگر قلم بن جائیں اور تمام دریائیں اگر روشنائی میں تبدیل ہو جائے اور تمام زمینیں اگر قرطاس و کاغذ میں تبدیل ہو جائیں، تب بھی فضائل علی کو مکمل کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرما دیا کہ مجھے اگر اپنی امت کی گمراہی کا خوف نہیں ہوتا تو میں علی کے چند فضائل بیان کرتا، یعنی کہ اس وقت جو مولا کائنات کی فضیلت، جو عظمت ہم لوگوں کو معلوم ہے، ہم جاہلوں کو معلوم ہے، وہ اللہ کے رسول کے نزدیک چند فضیلت بھی نہیں ہے۔ مگر ہاں عزیزان گرامی، وہ چند فضیلت بھی کچھ منافقوں کو برداشت نہیں ہوتا، اور ظلم و ستم یہ ہے کہ جب کوئی علی کا ذکر کرتا ہے، جب کوئی مولا کائنات کی عظمت بیان کرتا ہے تو اس پر رافضی ہونے کا الزام لگا دیا جاتا ہے، اس پر رافضیت کی تہمت لگا دی جاتی ہے۔ میں پوچھتا ہوں مسلمانوں، کیا یہ ظلم نہیں ہے علی کے ذکر پر؟ اور کتنا دل دکھاؤ گے اہل بیت کو؟ دیکھو علی کے دربار سے دور ہونے کا، علی کا دامن چھوڑنے کا آج خمیازہ کس طرح مسلمان ذلت و رسوائی کی شکل میں بھگت رہے ہیں۔ یہ آج رسوائی جو مقدر بنی ہوئی ہے، یہ صرف اس لیے کہ آج ہم نے اہل بیت کا دامن چھوڑ دیا، آج ہم نے علی کا دامن چھوڑ دیا، آج ہم نے اولاد رسول کا دامن چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول نے آخری حجۃ الوداع میں ہم سے کیا کہا تھا؟ یہی تو کہا تھا کہ من کنتم مولا ہو فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ یعنی اللہ کے رسول نے فرمایا میں جس کا حاکم ہوں، میں جس کا سردار ہوں، علی بھی اس کا سردار ہے، علی بھی اس کا حاکم ہے۔ یہ ترجمہ، مولا کا ترجمہ دوست کا نہیں لیا جا سکتا، اس لیے کہ نبی فرماتے ہیں میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ تو نبی ہمارے دوست نہیں ہیں، نبی اللہ کے دوست ہیں، وہ حبیب خدا ہیں، نبی ہمارے سردار ہیں، نبی ہمارے حاکم ہیں۔ لہذا اللہ فرماتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ من کنتم مولا ہو فہذا علی مولا، میں جس کا سردار ہوں علی اس کا سردار ہے۔ ابھی کچھ روز پہلے میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، کسی منکر نے اعتراض کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک جنگل میں ایک وقت میں 2 شیر نہیں رہ سکتے، ایک وقت میں ایک رعایا کے 2 سردار نہیں ہو سکتے، 2 بادشاہ نہیں ہو سکتے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی وقت میں امت کے علی بھی مولا ہوں،
ایک ہی وقت میں امت کے نبی بھی مولا ہوں، ایک ہی وقت میں امت کے دو سردار کیسے ہو سکتے ہیں؟ میرا اس کو جواب یہ ہے کہ تمہیں چاہے شاید نبی کی حدیثیں معلوم نہیں ہیں، شاید تم نے قرآن کی آیتوں کو نہیں پڑھا، تم نے نبی کی حدیث کو نہیں پڑھا۔ نبی علی کے بچوں کے لیے فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدائے شباب اہل الجنہ، میرے دونوں نواسے حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو جنت تو ایک ہے مگر سردار دو ہیں، تو جب ایک جنت کے دو سردار ہو سکتے ہیں تو کیا ایک امت کے دو سردار نہیں ہو سکتے؟ عزیزان گرامی، آج مولا علی سے دور ہو کر دیکھو کہاں کس موڑ پر مسلمان آ گئے، کس جہالت کے دلدل میں مسلمان گر گئے، جس کے نبی نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمین والمسلمات، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، مگر افسوس کہ آج سب سے زیادہ جاہلوں کی تعداد مسلمانوں میں پائی جاتی ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ جس کے نبی نے علم کو فرض قرار دیا اس کی امت میں سب سے زیادہ جاہل۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے نبی نے یہ بھی فرمایا تھا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، لہذا جو بھی یہ چاہتا ہے کہ شہر میں آئے اسے چاہیے کہ وہ دروازے سے داخل ہو۔ پتہ یہ چلا کہ شہر علم کے دروازے سے آج ہم نے منہ پھیر لیا، آج ہم علی سے دور ہو گئے تو جہالت ہمارا مقدر بن گئی، رسوائی ہمارا مقدر بن گئی۔ آج پوری دنیا میں دیکھو عالم اسلام کا کیا حال ہے، آج مسلمان کا دشمن ہے، آج ہماری کوئی ہستی نہیں، جو جس کے مرضی میں جو آتا ہے وہ دنیا میں مسلمانوں کو بول دیتا ہے، یہاں تک کہ آج صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ ہمارے آقا کی بھی بے حرمتی کی جاتی ہے، توہین رسالت کی جا رہی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ سب اہل بیت کا دامن، یہ سب علی اور علی کی اولادوں کا دامن چھوڑنے کا نتیجہ ہے۔ آج آپ دیکھیے، آج ایک سیریل غازی ارطغرل جو کہ ترکی کے غازی تھے جنہوں نے صلیبیوں پر کافی فتح حاصل کی، آج دیکھیے آپ لوگ ان کے سیریز کو دیکھ رہے ہیں، ان کی شجاعت کی مثالیں دے رہے ہیں لوگ، آج ان کی بہادری کا چرچا ہے زبانوں میں۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کی بہادری کے پیچھے راز کیا ہے، ان کے پاس کون سی طاقت تھی؟ تو جا کر ارطغرل غازی کی تاریخ پڑھنا کہ جب ارطغرل غازی کو لوہار نے تلوار بنا کر دیا تو ہاتھوں میں تلوار لے کر ارطغرل غازی نے یہی کہا تھا لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، کوئی شجاع کوئی بہادر نہیں علی جیسا اور کوئی تلوار نہیں ذوالفقار جیسی۔ پتہ یہ چلا کہ جب دل میں محبت علی ہوتی ہے، جب دل میں عشق علی ہوتا ہے، جب دل میں مولا علی کی معرفت ہوتی ہے تو اللہ ایسے مسلمانوں کو، ایسے مومنوں کو ہر محاذ میں فتح عنایت کرتا ہے۔ جب تک مسلمان علی کے ساتھ تھا اللہ نے ہر محاذ پر فتح عنایت کی۔ ابھی کچھ دن پہلے اسرائیلیوں کا ایک پوسٹ آیا تھا سوشل میڈیا میں کہ اسرائیل ایک نیم پلیٹ لے کر کھڑے تھے کہ جس میں لکھا ہوا تھا کہ مسلمز خیبر واز یور لاسٹ چانس، خیبر تمہارا آخری چانس تھا، آخری موقع تھا۔ کیوں کہا ان لوگوں نے؟ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں آج یہودی، آج یہ صہیونی کیوں کہہ رہے ہیں مسلمانوں سے کہ خیبر تمہارا آخری موقع تھا؟ وجہ یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ خیبر میں مسلمانوں کو فتح اس لیے ملی کہ مسلمانوں کے ساتھ علی موجود تھے، مسلمانوں کے ساتھ علی موجود تھے۔ آج مسلمانوں نے علی کا دامن چھوڑ دیا۔ کیا ہوا خیبر میں؟ 39 دنوں تک خیبر فتح نہیں ہوا، تو 40ویں دن رات کو میرے نبی نے اعلان کیا تھا کہ کل میں علم اس کو دوں گا جو رجل ہوگا، جو مرد ہوگا، جو کرار ہوگا، بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والا ہوگا۔ لو یا انا رایتو غدن رجلن کرارن و غیر فرارن، جو بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والا ہوگا، جو بھگوڑا نہیں ہوگا، جو بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوگا، جو مرد ہوگا۔ رات بھر لوگ انتظار کرتے رہے کہ آخر نبی علم کس کو دیں گے، مگر جب صبح نمودار ہوئی تو نبی نے کہا نادے علی مظہر العجائب، پکارو اس علی کو جو عجائبات کا مظہر ہے۔ لہٰذا مولا علی آئے، مولا علی کے آنکھوں میں چشمہ شوب تھا، حضور نے اپنا لعاب لگایا، مولا علی کے آنکھوں میں شفا دی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے مولا کائنات کے ہاتھوں میں علم دیا، وہی علم لے کر مولا کائنات قلعہ خیبر کو فتح کرنے گئے۔ پتھر پر علم کو گاڑا، 2 انگلیوں میں در خیبر کو اکھاڑا، ایک وار میں مرحب کو پچھاڑا،
तब इस्लाम को फतह हुई। जंग खंदक में जब अम्र इब्न अब्दवद आकर मेरे आका के खैमे में तलवार मारकर चिल्ला रहा था, चीख रहा था कि है कोई बहादुर जो मुझसे जंग कर सके, मुसलमानों तुम्हारा अकीदा तो ये है कि अगर जिहाद के मैदान में शहीद हो जाओ तो भी जन्नती, अगर किसी को मार दो तो गाजी हो जाओ तो भी जन्नती, और अगर मर जाओ तो शहीद होकर फिर भी जन्नती। लो आज मैं तुम्हें जन्नत का तुमसे सौदा करने आया हूँ, मुझे मार दो तो भी जन्नत मिल जाए, मेरे हाथों मर जाओ तो भी जन्नत मिल जाए। मेरे आका ने कहा कि कौन है जो इसके मुकाबले पे जाए, कोई नहीं उठा। 3 बार नबी ने कहा मन लिहाजल कल्ब, कौन है जो इस कुत्ते के मुकाबले पे जाए, मगर बार बार मौला अली उठे। और वही हुआ कि जंग खंदक में भी अली गए और अम्र इब्न अब्दवद को कत्ल करने के बाद अली ने खंदक में मुसलमानों को फतह याबी दिलाई। और वही हुआ कि अली के बाद भी जब इस्लाम पर वक्त पड़ी, जब करबला में इस्लाम आखिरी सिस्कियां ले रहा था, तो अली के ही शहजादों ने, अली के ही औलादों ने अपना सर कटा के इस्लाम को बचाया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जब आप तारीख पढ़ेंगे तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब कत्ल करना चाह रहे थे उनके भाई यहूदा और दीगर भाई, तो उनका एक भाई था लावी जिसने कहा था कि नहीं, मारो नहीं, बल्कि यूसुफ को कुएं में डाल दो, इसलिए कि वो चाहता था कि यूसुफ की जान बच जाए। तो अल्लाह अकबर, क्या हुआ, अल्लाह ने हजरत यूसुफ की नस्ल में नबूवत को नहीं रखा। हजरत मूसा और दीगर अंबिया जो आए वो हजरत यूसुफ की नस्ल से नहीं बल्कि लावी की नस्ल से आए। तो पता ये चला कि जो भी अपने दौर के नबी का मुहाफिज होता है, अल्लाह उसकी नस्लों में नबियों को भेजता है, नबूवत को भेजता है। मौला अली ने और मौला अली के बाबा हजरत अबू तालिब ने ऐसी नबी की मदद की, जालिमों से हर वक्त ऐसी मुहाफिजत की अली की, मेरे आका की, कि अल्लाह ने कहा कि देखो ए अबू तालिब, ए अली, तुम भी मेरे आखिरी नबी के मुहाफिज हो, मगर चूंकि नबूवत का दरवाजा खत्म हो चुका है, लिहाजा ए अबू तालिब, मैं तुम्हारी नस्ल में नबूवत तो नहीं रख सकता, मगर मैं तुम्हारी नस्ल में इमामत को भेजूंगा। लिहाजा ये अइम्मा अहले बैत जितने हैं ये सब हजरत अबू तालिब की औलाद हैं। ये जितने 11 इमाम हैं ये सब मौला अली, इमाम अली अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। अजीज़ान गिरामी, और आज भी जो मुसलमान जिन हालात से दो चार हैं, अगर आज भी उम्मत की मदद करने के लिए कोई आने वाला है तो वो अली का ही बेटा होगा। वो आखिरी इमाम, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम, वो मौला अली के ही शहजादे हैं। आज दुनिया को, उम्मत को, सारे मजलूमों को इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का इंतज़ार है। मेरा तमाम उलमाए कराम से और मुसलमानों से भी ये कहना है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वक्त इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का जिक्र कीजिए। इमाम ज़माना शायद हमारी मदद के लिए कोई नहीं आएगा पूरी दुनिया में, तो उसको ये मालूम हो कि नहीं, ऐसा नहीं है, हमारे लिए भी अल्लाह इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को खुदा भेजेगा, जिनके ज़रिया ये दुनिया वैसे ही अदल व इंसाफ से भर जाएगी जैसे ये दुनिया जुल्म व सितम से भरी होगी। अजीज़ान गिरामी, आज ज़िक्र अहले बैत छोड़कर हम ज़लील व रुस्वा हो गए, आज दामन अली छोड़कर हम ज़लील व रुस्वा हो गए। ये कौन सी बात है कि जब भी ज़िक्र अली कोई करता है तो उस पर राफ़ज़ियत का इल्ज़ाम लगा दिया जाता है, उस पर तरह तरह के फतवे आयत कर दिए जाते हैं। अजीज़ान गिरामी, जब कोई मौला अली का जिक्र किया जाता है तो उससे सवाल किया जाता है कि सहाबा का जिक्र क्यों नहीं करते, फला सहाबी का जिक्र क्यों नहीं करते। मेरा सवाल है कि जब कोई किसी और सहाबी का जिक्र करता है तो उस वक्त उससे क्यों नहीं कुछ सवाल किया जाता कि आप मौला अली का जिक्र क्यों नहीं करते। पता ये चला कि ये इश्क़ सहाबा नहीं है, यह बुग़्ज़ अहले बैत है। अजीज़ान गिरामी, सहाबा तो अहले बैत के दुश्मन थे। जो भी नबी के बावफा जानिसार सहाबा थे वो सब मौला अली को अपना आका व मौला तस्लीम करते थे। वो अहले बैत को अपना आका व मौला, अपना सरदार तस्लीम करते थे। अजीज़ान गिरामी, आज जब कोई मौला अली का जिक्र करता है तो उससे सनद मांगी जाती है, उससे रेफरेंस मांगा जाता है। हालांकि अहले सुन्नत वल जमात की और दीगर फ़िरक़ों में किताबों का एक अंबार भरा पड़ा है फ़ज़ाइल अली पे, शान अली में, मगर फिर भी लोग ज़िक्र अली और फ़ज़ाइल अली के मुनकिर हो जाते हैं। मेरा ये उम्मत को कहना यही है कि आज भी वो वक्त है कि अली के पास आ जाओ, अली के दरबार में आ जाओ। ये माफ़ करने वाला घराना है, ये दिलों में कोई किसी के लिए कोई दुश्मनी नहीं रखते, कोई नफ़रत नहीं रखते, ये तो माफ़ करने वाले हैं। आज भी अली के पास आ जाओ, आज भी अली के औलादों के दरबारों में आ जाओ। आज भी अल्लाह इस उम्मत को फिर से इज़्ज़त नसीब करेगा, इस उम्मत को ज़िल्लत के दलदल से खुदा फिर निजात देगा, मगर शर्त यह है कि हम अली के वफ़ादार हो जाएं, हम अली के जानिसार हो जाएं। अज़ीज़ान गिरामी, 19 रमज़ानुल मुबारक है। आज वो तारीख़ है कि जब रूए ज़मीन पर एक ऐसा जुल्म हुआ
کہ جس ظلم کو آج تک دنیا بھلا نہیں پائی اور جس ظلم کا نتیجہ آج بھی امت بھگت رہی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ وہ تاریخ ہے کہ جس تاریخ میں نماز صبح کے وقت مولا کائنات امیر المومنین شیر خدا حضرت علی علیہ السلام علی یوم القیام کو نماز کی حالت میں سر پہ ضربت مار کر شہید کیا گیا تھا۔ عزیزان گرامی، 19 ماہ رمضان المبارک، یہ تاریخ جب نزدیک آ رہی تھی، مولا کائنات اپنے بچوں، اپنی اولادوں کے گھروں میں جا کر روزانہ دعوت افطار پہ جاتے تھے۔ آج 19 رمضان المبارک کی جب شب آئی، یعنی 18 رمضان کی جب رات آئی، تو افطار کے لیے مولا علی علیہ السلام اپنی بیٹی جناب سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا کے گھر پر مہمان گئے۔ سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا کے گھر پہ جا کے مولا علی نے افطار کیا۔ عزیزان گرامی، بیٹی تھی، بیٹی نے اپنے باپ کے دسترخوان پر لا کر افطار کے وقت کیا رکھا؟ ایک جو کی روٹی، ایک دودھ کا پیالہ اور ایک کٹورے میں، ایک تشتری میں نمک لا کر رکھا۔ جب مولا علی نے دیکھا کہ افطار کے دسترخوان پر نمک رکھا ہے، دودھ کا پیالہ ہے اور ایک جو کی روٹی ہے، تو مولا علی نے بیٹی ام کلثوم کو کہا کہ بیٹی ام کلثوم، بیٹی کیا آپ کو پتہ نہیں ہے میری شہزادی کہ علی کبھی آج تک علی نے دسترخوان پہ 3 قسم سے زیادہ طعام کو نہیں رکھا، لہٰذا ان تینوں میں سے کسی ایک کو اٹھا لو۔ جناب سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا نے چاہا کہ جو اور دودھ کو رہنے دے اور نمک کے تشت کو اٹھا لیں۔ مولا علی نے کہا کہ نہیں ام کلثوم، یہ دودھ کا پیالہ اٹھا لو۔ یہ دودھ کا پیالہ اس لیے اٹھا لو کہ ابھی کوفے میں ایسے کئی یتیم غریب بچے ہیں کہ جن کو دودھ نصیب نہیں ہوتا ہے، جن کو دودھ نصیب نہیں ہے، ان میں سے کسی ایک کو جا کر یہ دودھ پلا دینا۔ مولا علی نے ایک سوکھی جو کی روٹی اور ایک نمک سے افطار کیا۔ عزیزان گرامی، افطار کے بعد مولا کائنات دہلیز پہ، دالان پہ کچھ ٹہل رہے تھے۔ ایک مرتبہ جناب ام کلثوم نے دیکھا کہ مولا آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، ٹہلتے ہیں، پریشانی کا عالم ہے۔ ایک مرتبہ سیدہ ام کلثوم کا دل گھبرانے لگا، بابا کے قریب گئی، جا کے کہا بابا آج کیا بات ہے بابا؟ آج آسمان غمگین نظر آ رہا ہے بابا آج کی فضا افسردہ معلوم ہو رہی ہے بابا آج آپ کے چہرے پر یہ آثار کیوں ہے بابا آپ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، ایک عجیب سی بے چینی بابا آپ کے چہرے پہ میں دیکھ رہی ہوں بابا آخر وجہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ علی نے بیٹی کا چہرہ دیکھا اور دیکھ کر کہا ام کلثوم اب وہ وقت آ گیا کہ میں اپنے بھائی، اپنے آقا، اپنے رسول سے ملاقات کو جانے والا ہوں۔ سیدہ ام کلثوم کہنے لگی بابا آپ نے یہ کیا کہہ دیا بابا میرا دل بڑا گھبراتا ہے بابا۔ عزیزان گرامی، رات کا وقت آیا، رات کا اندھیرا آیا، مولا علی نے نماز شب ادا کیا۔ نماز تہجد پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ علی نے کہا بیٹی اپنے بابا کو ودا کرو، اے بیٹی ام کلثوم الوداع، یہ کہہ کر مولا کائنات ایک مرتبہ کمرے سے نکلے، گھر کے دالان میں پہنچے، چاہتے تھے کہ دروازے تک پہنچے، گھر کے مرغابیوں نے، گھر کے پرندوں نے مولا کا دامن پکڑ لیا۔ شاید ان پرندوں کو بھی یہ علم ہو چکا تھا، شاید ان مرغابیوں کو بھی یہ علم ہو چکا تھا کہ ہم اور دوبارہ علی کی زیارت سے مشرف نہیں ہوں گے۔ عزیزان گرامی، میرے مولا نے دامن چھوڑایا، مولا گھر سے ایک مرتبہ سیدہ ام کلثوم کے گھر سے نکلے، مسجد میں گئے۔ عزیزان گرامی، ایک شخص کو اٹھایا۔ عزیزان گرامی، وہی مسجد میں، مسجد کے ایک کونے پر ایک شقی جس کا نام تاریخ نے عبد الرحمن ابن ملجم لکھا ہے، جو خارجیوں میں شخص تھا، جو نہروان کا بھاگا ہوا تھا۔ عزیزان گرامی، عزاداران مولا علی علیہ السلام، وہ تلوار لے کر آیا تھا، تلوار کو زہر میں بجھا کر لایا تھا، مولا علی کو قتل کرنے کی خاطر آیا تھا۔ مولا علی نے اسے بھی اٹھایا اور ایک مرتبہ اٹھا کر کہا کہ جو کام کرنے آیا ہے وہ کام کر دے۔ عزیزان گرامی، میں کہوں گا مولا آپ ابن ملجم کو کیوں اٹھا رہے ہیں مولا؟ عزیزان گرامی،
مولا نے ابن ملجم کو اٹھایا، وہ وقت بھی آیا، نماز صبح کا وقت قریب آ گیا۔ تاریخ نے لکھا کہ مولا کائنات خود اس روز محراب گلدستہ اذان پر کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر مولا علی نے اذان دی۔ حاضران گرامی، ایک مرتبہ جیسے ہی علی نے آواز دی اللہ اکبر، حاضران گرامی، علی کے آواز میں ایک ایسا درد تھا، ایک ایسا غم تھا کہ زمین و آسمان سے رونے کی آواز آنے لگی، چاروں طرف سے رونے کی آواز آنے لگی، اللہ کی تمام مخلوقات آنسو بہا رہی تھی۔ علی نے اذان صبح مکمل کرنے کے بعد ایک مرتبہ علی محراب عبادت پر گئے، مصلی پر کھڑے ہوئے، علی نے نماز کی نیت کی۔ تاریخ نے لکھا جیسے ہی علی سجدے میں گئے، ایک مرتبہ یہ ابن ملجم، یہ شقی عبد الرحمن ابن ملجم، اس نے نیام سے تلوار نکالا اور ایسی زور کی ضربت ماری، چاہتا تھا کہ علی کی گردن کاٹ دے، مگر تلوار علی کے گردن پر نہیں، میرے مولا کے سر پر لگا۔ علی کا سر دو پارا ہو گیا، خون کا فوارہ اٹھا۔ ایک مرتبہ مولا نے سجدے میں ہی آواز دی، فزت برب الکعبہ، فزت برب الکعبہ، کعبے کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا۔ عزیزان گرامی، چاروں طرف سے آوازیں گونجنے لگی، علی کو ضربت ماری گئی ہے، علی کو قتل کر دیا گیا۔ عزیزان گرامی، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اللہ کی مخلوقات میں دو شخص اس کائنات میں سب سے بدبخت ہیں، ایک وہ کہ جس نے صالح کے ناقے کو قتل کیا تھا، اور ایک وہ کہ جس نے جو علی کو قتل کرے گا، جو علی کے سر پر ضربت مارے گا۔ عزیزان گرامی، مولا کا سر دو پارا ہو گیا، علی نے محراب سے خاک اٹھایا، خاک اپنے سر پر لگایا، محراب عبادت میں مولا تڑپنے لگا۔ حسنین کو خبر دی گئی، علی کے بیٹے، علی کے شہزادے دوڑتے ہوئے مسجد میں آئے۔ عزیزان گرامی، کچھ مسلمان دوڑے اور ابن ملجم کو پکڑ کر لائے۔ مولا علی کے سروں سے خون بہ رہا تھا۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ لوگ ہاتھوں میں دودھ کا پیالہ لے کر آئے اور مولا کو پیش کیا، کہا مولا دودھ کا پیالہ پی لیجئے، مگر ہائے وہ رحیم علی، ہائے وہ کریم علی، ہاں وہ مہربان علی، ہاں وہ مہربان رب کا مہربان نمائندہ۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا کہ مجھ سے زیادہ تو یہ میرا قاتل پیاسا معلوم ہوتا ہے، اسے دودھ کا پیالہ پیش کیا جائے۔ عزیزان گرامی، یہ ہے علی کا کردار، یہ ہے علی کی سیرت کہ اپنے قاتل کو دودھ کا پیالہ بڑھا رہے ہیں۔ عزاداروں، علی نے اس امت کو ایک پیغام دیا ہے کہ ہمیشہ معاف کرنے والا بنو، ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دینے والا بنو، ہمیشہ رحم دل بنو۔ عزیزان گرامی، جب مولا کائنات کو اٹھا کر گھر کے طرف لے کر آیا جا رہا تھا تو ایک مرتبہ مولا نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں، میرے گھر کے قریب نہ جانا، اس وقت مجھے اکیلا چھوڑ دو، مجھے میرے بچے، میری اولادیں مجھے گھر پر لے جائیں گی۔ لوگوں نے کہا مولا وجہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ مولا نے کہا اس لیے کہ میرے گھر میں میری بیٹیاں اس وقت رو رہی ہوں گی، میری بیٹیاں موجود ہیں زینب و کلثوم، میں نہیں چاہتا کہ ان کی رونے کی آوازیں غیر محرم کانوں تک پہنچے۔ میں کہوں گا مولا آپ کو یہ گوارا نہیں ہوا مولا کہ آپ کی معصوم بیٹیوں کی آوازیں غیر محرم کے کانوں تک پہنچے۔ مولا آپ پر کیا گزری ہوگی مولا کہ جب کربلا کے بعد آپ کی بیٹیوں کو، زینب و کلثوم کو ننگے سر بازاروں سے گھمایا جا رہا ہوگا، چاروں طرف سے شادیانے بج رہے ہوں گے، لوگ تماشا دیکھ رہے ہوں گے۔ اللہ جانے مولا آپ کے دل پر اس وقت کیا گزری ہوگی۔ عزادارو، مولا گھر پہ تشریف لائے۔ عزیزان گرامی، وہ وقت بھی آیا، 19 رمضان المبارک، مولا کائنات کو رات کے وقت گھر پہ لایا گیا۔ ایک مرتبہ
ایک دن گزرا، مولا نے دوسرے دن حسنین کو بلایا، کہا جو لوگ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں ان کو بلا لو، وہ مجھ سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ لوگ جوق در جوق مولا سے ملاقات کو آنے لگے۔ آخری وقت میں مولا کے زبان سے پھر یہی جملہ ادا ہوا، مولا نے فرمایا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو مجھ سے جو کچھ پوچھنا ہے اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں۔ ہاں عزیزان گرامی، 20 رمضان کی تاریخ بھی گزر گئی۔ جب 21 رمضان کی تاریخ قریب آنے لگی، مولا نے اپنے گھر کے تمام بچوں کو جمع کیا، امام حسین کا ہاتھ لیا، امام حسن کے ہاتھ میں رکھا، سیدہ زینب کا ہاتھ لیا، امام حسن کے حوالے کیا، شہزادی ام کلثوم کا ہاتھ لیا، جناب امام حسن کے حوالے کیا، مگر عزاداروں اسی ایک کونے پر بیٹھ کر ہمارے غازی مولا حضرت عباس علمدار آنسو بہا رہے تھے۔ حضرت عباس نے جب یہ منظر دیکھا تو ایک مرتبہ دوڑتے ہوئے اپنی اماں شہزادی فاطمہ کلابیہ سیدہ ام البنین کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے اماں کیا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہے؟ اماں کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ اماں سیدہ ام البنین کہنے لگی بیٹا عباس تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا اماں وجہ یہ ہے کہ میرے بابا نے سب کو مولا حسن کے حوالے کیا، میرے بابا نے آقا حسن کو میرے آقا حسین کو مولا حسن کے حوالے کیا، سیدہ زینب و کلثوم کو مولا حسن کے حوالے کیا، مگر میرے بابا نے مجھے کسی کے حوالے نہیں کیا۔ ہاں عزاداروں، یہ جملہ سیدہ ام البنین نے جب سنا، ایک مرتبہ مولا علی کے پاس آئی، حضرت عباس کو لے کر ہاتھ جوڑ کر کہا یا علی کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ کیا میرے بیٹے سے کوئی خطا ہو گئی ہے؟ مولا نے کہا کیا بات ہے ام البنین، ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟